أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولعلكم تهتدون إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور اے رسول آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے. البتہ ان میں سے جو ظالم ہیں وہ تم پر ضرور ناحق الزام تراشی کریں گے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور کعبے کی طرف منہ کرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہاری باطنی اصلاح کرتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے. سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو. اللہ العظیم نے سچ فرمایا. ناظرین اور حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرم ہے رمضان اسپیشل سحری کی ٹرانسمیشن کے ساتھ تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے اور سورہ بقرہ کی آیت 150, 151 اور 152 کی تلاوت کا شرف ہم سب کے بہت محبوب قاری زینت القراء فخر القراء قاری محمد بشیر چشتی صاحب نے حاصل کی. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. آپ تشریف لائے اور میں نے اس کا ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن فکر امت، اپنے امتیوں کی فکر آپ نے اپنی تمام ظاہری حیات مبارکہ اپنی امت کی فکر میں گزاری ہے. یہاں تک کہ ایک یہودی کا جنازہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ اگر ایمان لاتا تو جنت میں جاتا. ایسا کوئی نبی ہوگا، ایسا کوئی آقا ہوگا، کوئی ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے نہ کوئی ہوگا جو اپنی امت کی اس انداز میں فکر کرتا ہے. جس مقام پر بھی ہیں اپنی امت کی فکر کی ہے. اور ہم کہاں ہیں؟ ہم نے بانٹ دیا ہے، امت کو تقسیم کر دیا ہے، مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہے کہ اپنے ایک ایک امتی کی فکر کر رہے ہیں، اور دوسری جانب ہم ہیں جو امت کو بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں مختلف فرقوں میں. اس حوالے سے آج گفتگو ہوگی. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. قرآن کو حجت ماننا ہے تو جو ڈیفینیشن قرآن نے دی ہے پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا ہو.
شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے مختلف اسلامی موضوعات پر علمی، تحقیقی، فکری، سائنسی اور عسکری خطابات کا نیا سلسلہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ کی ہدایت کے تحت آقا ارشاد فرما رہے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے وہ حدیث میں ہے، وہ بھی وہی ہے۔ تو مومن ہوتے تو تم یہ راز جانتے کہ رسول کا فیصلہ ہی خدا کا فیصلہ ہے۔ علمی اور فکری تقاریر ہر پیر سے ہفتہ رات 9 بجے۔ ناظرین خوش آمدید، کرم ہے رمضان۔ اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہم سب کی بہت محبوب شخصیت، ممتاز عالم دین، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور ایک اور بہت ممتاز، بڑی زندگی سے گفتگو کرنے والی شخصیت ہم سب پسند کرتے ہیں، علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ایک اور بہت ممتاز عالم دین، بہت جید عالم دین، اور کم آتے ہیں لیکن بہت اچھا بولتے ہیں، ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ نعت کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے عالمی شہرت یافتہ، ہم سب کے بہت پسندیدہ شناخواہ الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز شاہ جی آپ سے ہی کرتے ہیں کلام سے، حمد کے چند اشعار۔ جی بسم اللہ۔ قافلے جا رہے ہیں، اس سے قطع نظر کل بھی پڑا، لیکن قافلے جا رہے ہیں اور ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہے مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا۔ ٹھیک ہے، اسی سے شروع کرو۔ جی بسم اللہ۔ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا، یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں، میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں، تجھے واسطہ سید کربلا کا، مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا،
کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، نگاہوں سے پنہا کیوں منزل میری ہے، کیوں مجھدھار میں ناؤ میری پھنسی ہے، خطاؤں کا مارا بھی پالے گا ساحل، گرابد کے دل میں سما میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت۔ مفتی صاحب، آغاز کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان رویوں کی اور اس فکر کی عکاسی کر رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، بڑی مشہور آیت ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ضرور بے شک تمہیں میں سے ایک رسول تمہارے پاس تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، وہ تم پر بہت زیادہ حریص ہیں اور مومنین پر رؤوف اور رحیم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایک نص قطعی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رویے یا طبیعت یا کیفیت کو ظاہر کر دے تو اس میں شک و شبہ ہی نہیں رہ جاتا کہ نبی کریم اپنی امت کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ جب آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی تو بعض روایات میں آتا ہے کہ لبہائے مبارکہ جنبش کر رہے تھے، جب سنا گیا تو آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی، ابھی پیدا ہوا لیکن شعوری بلوغت کا عالم یہ ہے کہ امت کی فکر ہے۔ اور جب آپ کا وصال ہونے لگا تب بھی ایک روایت میں آیا کہ آپ کے لبہائے مبارکہ جنبش فرما رہے ہیں، جب کان قریب کیا گیا تو آواز آ رہی ہے ربی حبلی امتی، کیا بات، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اس پہ شارحین نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ارحم الراحمین کی رحمت یقینا رحمت للعالمین سے زیادہ ہے۔ تو یوں کیوں نہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو اپنے حوالے کر لے، اپنے لکھے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اس کا جواب یہ دیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، وہیں پہ قہاریت اور جباریت بھی ہے، وہاں پہ جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، لیکن بارگاہ رسالت میں صرف جمال جلال نہیں ہے۔ تو اس لیے عرض کیا رب کریم میرے حوالے کر دے، کیونکہ تیری بے نیازی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اگر تیرے حوالے ہوگا تو ہو سکتا ہے قہاریت جباریت غالب آ جائے تو میری امت کے لیے مشکل ہو جائے گی، میرے حوالے کر دے، جہاں جمال ہی جمال ہے وہ جنت میں چلی جائے گی۔ کیا بات۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس آیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب کریم ان قریب آپ کو اتنا عطا فرماؤں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں فرماتے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب کریم اگر یہی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیں مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ کا وعدہ بالکل حق اور سچا ہے، وہ ضرور اپنے حبیب کو وہ عطا فرمائے گا جس سے وہ راضی ہو جائے گا، اور نبی کریم جو فرماتے ہیں وہ غلط نہیں فرماتے۔ آپ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک سارے داخل جنت نہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے سرکار نے اپنے اس قول کے ذریعے ہمارے لیے جنت کی ضمانت تو عطا فرما دی۔ کیا بات، کیا بات۔ اور پھر اس طرح آپ دیکھیں بخاری کی روایت سرکار نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ جو نبی مسواک کے مستقل استعمال کے اندر بھی مشقت امت کے لیے مشقت کی ایک صورت دیکھ رہا ہو، باوجود انتہائی پسندیدگی کے حتیٰ کہ بوقت وفات بھی آپ نے مسواک فرمائی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی۔ اسی طریقے سے بس ایک روایت میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر کسی مدینے کے گھر میں بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور میں اپنے پیچھے کھڑی ہوئی ماں کے قلب میں اس کی بے چینی محسوس کرتا ہوں، تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ جو نبی اتنے رؤوف الرحیم ہے تو یقیناً سرکار کو بہت زیادہ فکر امت ہے۔ اب امت کو بھی چاہیے کہ سرکار کے جذبات کی بھی فکر کرے اور ان کی اطاعت کی طرف چلے۔ بے شک یقیناً اس پر مزید بات کریں گے، لیکن جو مفتی صاحب نے بہت خوبصورت اشارے فرمائے، جو آیت تلاوت فرمائی مفتی صاحب نے، اس میں جانوں سے زیادہ قریب رب اپنے لیے فرما رہا ہے کہ میں شہرک سے زیادہ قریب، اس کا ربط کیا ہے؟ ایک تو
رب شہرگ سے قریب، سرکار جانوں سے قریب، اس کا آپس میں ربط۔ دوسرا، اسی آیت میں اللہ رب العزت اپنے صفاتی ناموں میں سے 2 نام ایک ہی آیت میں رؤوف اور رحیم اپنے محبوب کو عطا فرما رہا ہے، اس سے کیا مراد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اسی آیت کریمہ کے تحت جو سورۃ توبہ ختم ہو رہی ہے، اور یہ آیت کریمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم منقبت اور فضیلت ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدہ خیر النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں خواتین کا قول موجود ہے۔ وہ کہتی ہیں ہم اہل بیت اس کو انفسکم کی بجائے انفسکم پڑھتے تھے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تحقیق آئے تم میں وہ رسول جو تمہیں میں سے ہے، جن سے بشر میں سے ہے، اور فرمایا کہ ہم اس کو پڑھتے تھے انفسکم، اور اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ یہ محبوب جو تشریف لائے ہیں تم میں، یہ انتہائی نظیف ہیں، انتہائی پاکیزہ ہیں اور انتہائی مطہر ہیں، اپنے نسب کے اعتبار سے بھی، اپنے خلق کے اعتبار سے بھی، اور اپنے عمل اور شریعت کے اعتبار سے بھی۔ آگے اس بات کو ذکر کیا کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں رہنا ہمارے محبوب سے دیکھا نہیں جاتا۔ مشقت کے حوالے سے جیسا قبلہ مفتی صاحب نے یہاں پر احادیث بھی ذکر فرمائی اور شفاعت کے حوالے سے بھی ذکر کی۔ مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آیت کریمہ وہاں پر کھل کر ہمارے سامنے اس کے مضمون واضح ہو جاتے ہیں۔ مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر موجود ہے کہ دیگر انبیاء نے جو اپنی امت کے بارے میں معاملہ فرمایا وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے جو اپنی امت کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، اور قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جس کا لب لباب اور خلاصہ اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ یا اللہ، حضرت ابراہیم نے کہا، حضرت عیسیٰ نے کہا یا اللہ ہم نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا اور انہوں نے ہٹ دھرمی کی انتہا کر دی، اب یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے ان کو عذاب دے تو تیری مرضی، تو چاہے بخش دے تو تیری مرضی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جن کے بارے میں عذاب اور اس کی بات آ رہی ہے ان میں وہ لوگ تھے جو کلمہ پڑھ کے فاسق ہوئے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یعنی بخش دے تیری مرضی اور عذاب دے تیری مرضی، تو یہ کفر سے متعلق نہیں تھا۔ اب اس میں جو بات آئی، بعض علماء نے یہ قرینہ ذکر کیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنا شروع کیا تو سرکار اشبار ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے جب آنسو بہنے لگے تو جبریل امین اللہ رب العالمین کے کہنے پر تشریف لائے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جو حدیث پاک کے اندر کہ اذهب یا جبریل، جبریل تم جاؤ اور میرے محبوب سے پوچھو کہ ما یبکیک، وہ کیوں رو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی عزت اور حیا کا اس قدر احترام ہے کہ جبریل سے کچھ نہیں کہا، فرمایا جبریل میں تمہیں نہیں بتاتا میں کیوں رو رہا ہوں، یہ میرا رب بہتر جانتا میں کیوں رو رہا ہوں۔ یعنی جبریل کے سامنے بھی امت کے عیب کے بارے میں کہ یہ گناہ کرے گی اس لیے، تو جب جبریل امین اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جاؤ میرے محبوب کو مجدہ سناؤ کہ ان سنردیک فی امتی ولا نسوک، ہم تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کریں گے اور ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ راضی کرنے سے مراد یہ ہے کہ 70,000 سے زیادہ یا اس کی تعداد میں کروڑوں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ولا نسوک سے مراد یہ کہ تیری امت کے کسی فرد کو ہم جہنم میں نہیں چھوڑیں گے۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے فرمایا ایسا محبت، ایسا شفقت، ایسا تسلی والا کلام اللہ رب العالمین نے کسی نبی سے نہیں کیا جو آمینہ کے لال تاجدار مدینہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ کیا بات، کیا بات۔ یہاں پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا اس پر مزید گفتگو کے لیے، لیکن خواہش ہے میری بھی اور حاجی رؤوف صاحب کا بھی پیغام آیا ہے، بگڑی بھی بنائیں گے در پر بھی بلائیں گے، اس کلام کے چند اشعار۔ بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے، ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، اور گنبد خضرا کے پرنور نظاروں کو، ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے،
ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے. جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا، جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا، امت کو شہ بطحا کملی میں چھپائیں گے، امت کو شہ بطحا کملی میں چھپائیں گے. دل ہجرے نبی میں تمہیں کچھ اور تڑپنے دو، اس ہجر کی آتش کو کچھ اور بھڑکنے دو، ہم تشنہ دلی چل کر زمزم سے بجھائیں گے، ہم تشنہ دلی چل کر زمزم سے بجھائیں گے. للہ 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 محمد سے روداد میری کہنا، یہ پوچھ کے آقا سے اے حاجیوں تم آنا، عشرت کو در اقدس کب آپ بلائیں گے، ہم کو بھی در اقدس کب آپ بلائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے. کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ، انہی کیفیات میں لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. توبہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان. تسلیم صابری کے ساتھ ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھولی جا رہی ہیں. دیکھتے ہیں آج کے پہلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اب اگر اس حوالے سے ہی کچھ گفتگو، کچھ کلمات حصول برکت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، امت کو کیا کرنا چاہیے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اب تک جو گفتگو ہو رہی ہے اور جو موضوع آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہ دراصل ہے ہی یہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور فکر امت. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا مشن جو کہنا چاہیے وہ دیکھیں تو وہ اسی امت ہی کے لیے ہے. اس لیے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو کوئی عمل مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ نے جو کچھ عمل فرمایا وہ اپنے امت کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے، امت کے لیے آسانی ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ حدیث پاک بھی ہمیں ملتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی دو باتوں کا اختیار دیا جاتا کہ دو میں سے کوئی ایک راستہ اختیار فرمائے تو آپ آسان راستے کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہ ہو. ٹھیک. اب اس سے کیا تصور سامنے آتا ہے؟ یہی آتا ہے کہ آپ کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ چونکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ویسے بھی ہر نبی کا مشن اور ان کا عمل یہی ہوتا ہے کہ ان کی جو امت ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو، کیونکہ ظاہر ہے
کہ نبی کو تو اللہ کی طرف سے ایک طاقت ملتی ہے، جیسے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے. جی ہاں. اب دیکھیے نا، صوم وصال نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ نے پوچھا تو حضور نے منع فرمایا. اس کی وجہ یہی تھی کہ جو وہ معاملہ جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ ہے وہ ہر ایک کا نہیں ہو سکتا. جی. لہٰذا آپ نے فرمایا کہ نہیں کسی کا نہیں ہو سکتا، کسی کا نہیں ہو سکتا. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں مجھے تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے، لہٰذا تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ تم اسی طرح کرو کہ جیسا مجھے دیکھ رہے ہو. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں جو بھیجا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو کچھ بھی عمل فرما رہے ہیں وہ اپنی امت کی آسانی کے لیے فرمائے، کہ امت کو عمل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے. جیسا کہ ابھی حضرات علماء کرام نے بھی یہی بات فرمائی کہ دیکھیے کبھی تو مسواک کا بات آ گئی ہے، کبھی یہ آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو آپ اپنی نماز کو مختصر فرما رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہو رہی ہے کہ ایک ماں بے چین ہو رہی ہے اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا حج ہم پر ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے. جب دوبارہ اس نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی امت کا یہ خیال تھا کہ جو بھی عبادت ہو رہی ہے وہ امت کے لیے آسانی کے ساتھ ہو، جس پر امت عمل پیرا ہو جائے. آپ دیکھیے واقع معراج میں کہ جہاں پر کہ نماز فرض ہوئی ہے تو آپ کے علم میں ہے کہ 50 وقت کی نماز تھی. اگر 50 وقت کی نماز ہوتی تو امت کے لیے کتنی دشوار ہو جاتی کہ امت کو اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو نمازوں ہی میں رہتی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیلہ سے ہم پر جو تخفیف ہوئی ہے نماز کی وہ 5 وقت کی تو ہو گئی، لیکن اب ثواب تو پھر بھی 50 وقت کی نمازوں ہی کا مل رہا ہے نا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کر جو بھیجا ہے اس کی ہمیں جو تصور نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ ہر عمل میں، ہر عبادت میں آسانی، اور ہر عبادت کے اندر، ہر عمل کے اندر جو ہے وہ ایک یعنی کہ مشقت سے پاک ہے اور اجر زیادہ ہے. پچھلی امتوں میں عمریں زیادہ ہیں. جب یہ صحابہ نے عرض کیا تو ایسی راتیں عطا کر دی. بالکل. شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے ایسی رات عطا کر دی. تو گویا ہر جگہ پر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مشقت سے بچا رہے ہیں، اور بسا اوقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈالتے تھے کہ امت کو مشقت سے بچا لیا جائے. اگر صرف باقی مشقتوں کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو یہ مشقت بھی اگر سمجھا جائے، غور کیا جائے تو کم نہیں ہے کہ آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ میں طویل نماز پڑھاؤں، قرات کروں، اور اس پر کنٹرول کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے، امت کی آسانی کے لیے مشقت کرتے ہوئے اسے کم کر رہے ہیں. ان مشقتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ایک کالر پہلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں، ام اسکا. جی میری بہن. ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے ساتھ میں سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں اپنی جان کے علاوہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں. جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی ہر چیز اور اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرو. تو میں کل جو ہے ایک چینل پہ ایک عالم صاحب نے یہ فرمایا کہ محبت جو ہے اگر وہ بہت زیادہ ہو جائے تو بڑا نقصان دہ ہو جاتی ہے. میں مفتیان کرام سے عرض کروں گی کہ خدارا ایسے عالموں کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ لوگ گمراہ نہ کریں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ وہ سمجھنے کے قابل ہیں تو ہم سمجھا دیں گے. ابھی ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے. کچھ ذرا میری سوال کا جواب بھی دیجئے اور یہ جو معصومانہ سا سوال ہے کچھ سمجھانے کی کوشش بھی کر دیجئے. دیکھیں پہلے تو دائرہ ادب میں رہ کے عوام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر واقعی وہ ایک عالم دین تھے تو ان کے لیے اس قسم کے الفاظ ذکر کرنا مناسب نہیں ہے جب تک کہ ان کے اقوال کی تشریح کسی اور عالم دین سے آپ حاصل نہ کر لیں. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں اور انہوں نے کسی اور زاویہ نظر سے اس کو دیکھا اور نیا مفہوم نکال کر ان کو اعتراض کا موقع ملا. اگر ان عالم دین کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض اوقات بیجا عقیدت یا وہ محبت جو جہالت میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہے تو یہ بیجا نہیں ہے.
جو آج بھی ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جاہل قسم کے لوگ اولیاء کرام کے مزارات پر جا کر جس قسم کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، جو یقیناً مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ یقینی سی بات ہے کہ نفرت میں تو نہیں کر رہے، وہ محبت میں ہی کر رہے ہیں. وہ خرافات تمام بہت ساری ایسی خرافات ہیں جو مزارات پر کر رہے ہیں لوگ. ورنہ ہمارے اکابرین نے بڑا بادب طریقہ بیان فرمایا مزارات پہ حاضری کا اور اکتساب فیض کا، جو بالکل جائز ہے، اور صحابہ کرام تک تشریف حاضر ہوتے رہے سرکار کے مزار پر انوار پر. تو اب یہ اگر عالم دین کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت اور عقیدت کہ جو دائرہ شریعت سے کو پھلانگ کر یا اس سے باہر رہ کر ہو اور وہ علم دین کے بغیر ہو، جہالت میں لپٹی ہوئی ہو، وہ نقصان کا باعث ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک. اور اگر خدا نخواستہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ بس ایک لمٹ تک ہونی چاہیے، زیادہ نہیں، جیسے کہ بعض جہالہ کا قول ہے کہ شرک جو ہے وہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے. شرک فی العبادت بھی ہوتا ہے، شرک فی الذات ہے، شرک فی الصفات ہے، شرک فی التعظیم ہے، شرک فی المحبت ہے. اللہ وہ کہتے ہیں کہ تعظیم اور محبت میں بھی شرک ہوتا ہے، جتنی اللہ کی تعظیم اتنے رسول کی اتنی اگر رسول کی تو یہ بھی شرک ہے. تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور محبت کی مقدار کیا ہے وہ بتائیں، تاکہ موازنہ کر سکیں کہ نبی کی محبت وہاں تک نہ پہنچے، اور اس کی مقدار تو متعین ہی نہیں ہے، تو پھر شرک کا تصور کیسے پیدا ہوگا. اگر اس قسم کی کوئی بات کہنا مقصود ہے تو پھر یقینی سی بات ہے غلط ہے اور اس کو نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، سرکار کا رحمت للعالمین ہونا بھی آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ رحمت رقت قلبی کا دوسرا نام ہے، دل کی نرمی کا دوسرا نام ہے، اور جتنا دل میں نرمی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی انسان چیزوں کے اثر کو زیادہ قبول کرتا ہے. ایک ٹرک کے نیچے اگر ایک بلی کچل جائے، دیکھنے والے اور اس سے پھر وہ کیفیات حاصل کرنے والے مختلف ہوتے ہیں. کوئی تو دیکھتا ہے نکل جاتا ہے، کوئی دیکھتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو گھنٹوں اس کو نہیں بھلا پاتا. تو جتنی رحمت زیادہ اتنی اذیت اور تکلیف زیادہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت اسٹرانگ فیلنگ سے نوازا تھا، امت کے حق میں بھی اور اللہ کی بارگاہ میں مقامات حاصل کرنے کے سلسلے میں بھی. اب یہ ایک بہت بڑی آزمائش کہ جو اس طرف کی فیلنگز ہے وہ ایک تقاضا کر رہی ہے کہ رات دن عبادت کروں اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر رہوں، اور استغراق کا عالم یہ ہو کہ توجہ وہاں سے ہٹے نہیں. اور امت کی طرف جب نگاہ فرماتے ہیں تو پھر یہ رحمت اور رقت قلبی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو فراموش نہ کیا جائے. اب اس میں توازن قائم کرنا یقیناً یہ کمال مصطفی ہے صلی اللہ، ورنہ کوئی دوسرا شخص اس میں توازن برقرار نہیں رکھ سکتا کہ سرکار مکمل اللہ کی طرف متوجہ بھی ہیں اور حالت یہ ہے کہ امت کو فراموش بھی نہیں کر رہے ہیں. کیا بات. تو یقیناً آپ نے صحیح کہا کہ بہت بڑی آزمائش تھی سرکار. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. روزہ ڈھال ہے. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی کے پاس لڑائی کے لیے ڈھال ہو. ناظرین خوش آمدید، کرم ہے رمضان. آپ یہ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. تمام علماء کرام کی بھی فرمائش ہے اور میری بھی فرمائش ہے، اس کلام کے لیے دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. مولانا حسن رضا خان صاحب جی بسم اللہ. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. کبھی ایسا نہ ہوا انہیں کے کرم کے صدقے، کبھی
کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو دل میں ہو یاد تیری کوشش تنہائی ہو ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو کیا بات ناظرین ہم جتنی بھی گفتگو کر لیں برسوں پہلے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کے اندر آج کے اس موضوع کو سمو دیا تھا آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد اور یہ سحری کا وقفہ ہوگا لاہور اور اسلام آباد میں انتہائی سحر کا وقت بھی ہو جائے گا اور چھٹا روزہ آپ کا شروع ہو رہا ہے بہت سی نیک تمنائیں بہت سی نیک خواہشات انہی کیفیات کے سائے میں لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں دہن مبارک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک فراخ تھا
ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان، تسلیم صابری کے ساتھ فکر امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن. بات ہو رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طور سے، کس انداز سے اپنی امت کا خیال فرمایا ہے. ہر جگہ، ہر مقام پر، ولادت کے وقت بھی، وصال مبارک کے وقت بھی، او ادنا کی رفتوں پر بھی، ہر مقام پر اپنی امت کی فکر کی ہے، اپنی امت کا خیال کیا ہے. امت کو کیا کرنا چاہیے ہے اب اس مشن کو لے کر آگے چلتے ہوئے؟ ہم تو فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ہم تو الگ الگ دھڑے بنا کر بیٹھ گئے ہیں. کس طرح سے اتحاد امت اور تمام امتیوں کا خیال کیا جا سکتا ہے؟ شاہ صاحب دیکھیے، میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ کا پہلا جملہ تھا، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی امت کے ساتھ معاملہ فرمایا. اگر آپ دیکھیں، میں کل ہی کچھ کتابوں میں مسند ابی یعلا، بڑی حدیث شریف کی بڑی مضبوط کتاب ہے، اس میں روایت موجود تھی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. یعنی 35 سال قریباً آپ کی عمر شریف تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم خدا میں تشریف لے گئے تو میں بھی حضور کے ساتھ تھا. اور کفار کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کعبہ شریف کا طواف کرتے تھے تو انہوں نے آصاف اور نائلہ جو بت تھے اس کو رکھے ہوئے تھے، وہ ہر چکر میں اس کا مسح کرتے تھے. یہ بڑی بنیادی روایت ہے اس حوالے سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی ہیں، اور نبی جو ہوتا ہے، اور یہ حضرات صوفیہ نے، محی الدین ابن عربی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ متن قرآن تو 40 سال بعد آیا ہے لیکن مضمون قرآن لے کر حضور پیدا ہوئے تھے. اب اس تناظر کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں تو اب 35 سال عمر شریف ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کا طواف شروع کیا تو زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ حضور نے مجھے نصیحت کی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور جو توحید اور شرک کے تقاضے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تمسحہما فإنہما رجس. فرمایا یہ جو آ کر یہ بار بار آصاف کو مس کرتے ہیں، اس بت کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو اے زید میں تجھے کہتا ہوں کہ یہ دونوں رجس ہیں اور تو اس کا مسا نہ کرنا. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں، اور امام موصلی مسند ابی یعلا کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ نے کہا میں نے بس دل میں یوں رکھا کہ چلو چھو لیتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں حضور کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے چکر کے اندر باقاعدہ اس کے ہاتھ رکھ کر اس کے اوپر جب مسا کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دور سے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا علم تنہا، کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا؟ تو اب آپ دیکھیے کہ جو پہلے کے مرحلے ہیں اس میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ سلسلہ چل رہا ہے، اور باقاعدہ اور باضابطہ طور پر وہ سلسلہ جو ہے کہ وہ جاری ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ نور فطرت بھی حضور کا روشن تھا، اور نور نبوت نے اس کو اور روشن کیا. جیسا سورہ نور نے ذکر کیا تھا نا کہ مثل نور ہی کا مشکات، اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق، اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، اور وہ چراغ جو ہے وہ کانچ کے فانوس کے اندر ہے، اور وہ کانچ کا فانوس جس کو بھڑکایا جا رہا ہے وہ زیتون کے تیل سے ہے، اور وہ تیل اتنا شفاف ہے، قرآن کہتا ہے یکاد الزیتھا یضیء، وہ تیل اتنا صاف ہے کہ وہ خود ہی بھڑک اٹھے. ولو لم تمسسہ نار، آگ کی چنگاری لگائے بغیر بھڑک اٹھے. تو مفسرین نے فرمایا اس مشکات سے مراد سینہ مصطفیٰ، مصباح سے مراد جو ہے وہ تعلیم مصطفیٰ، اور زجاجہ سے مراد ہے قلب مصطفیٰ، اور تیل سے مراد آپ کی فطرت ہے. اگر وہی کا نزول نہ بھی ہوتا تو تیل اتنا شفاف تھا کہ وہ اپنی نبوت کو واضح کر دیتا، لیکن وہی جو ساتھ میں آ گئی تو قرآن نے آگے کہا نور علی نور، یہ تو نور پر نور ہے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو 40 سال پہلے کی رہی ہے وہ سراسر اسی امت کی خیرخواہی کے حوالے سے جو سرکار علیہ السلام کے قریبی لوگ تھے ان کے ساتھ رہی. اور بعد کا جو مرحلہ ہے وہ یقین آپ کے سامنے ہے. میں آخری بات صرف یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور محبت کا معیار یقیناً ایک آدمی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ آپ کو خدا نہیں کہنا ہے، نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے، اور نہ اپنے مثل بشر کہنا ہے، اس کے درمیان رہ کر آپ کی تعریف و توصیف بیان کرنی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہمارے لیے رول آف ماڈل ہیں، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی محبت کی معراج کو ذکر فرمایا ہے باقاعدہ باضابطہ. میں ایک ہی حدیث پڑھوں گا اختصار کے ساتھ. بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی کے شاگرد نے ایک صحابی سے پوچھا کہ استاد صاحب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے؟ کیونکہ ظہر کی نماز میں امام صاحب کی آواز تو نہیں آتی، تلاوت کرتے تھے. تو انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہاں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے ایک منظر پیش کیا. انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا کہ ظہر کی نماز کے وقت جب ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تو سرکار کی داڑھی مبارک ہلا کرتی تھی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ مقتدی امام کے پیچھے
اس کی نظر امام کے قدموں یعنی سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے اپنی، اور اگر وہ سجدے کی جگہ پر ہو تو اس کا دائرہ امام کی کمر تک جاتا ہے. لیکن یہ ایک نماز کا کیسا محبت والا طریقہ ہے کہ جس میں صحابہ نماز حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور ریش مبارک ہل رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ وہ تمام تقاضے ہیں جو شریعت مطہرہ کے اندر ہیں. ابی بن کعب کو حضور نے باقاعدہ کہا اے ابی میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ. جامع ترمذی میں فضائل قرآن میں ہے. وہ کہتا میں دوڑتا ہوا آیا. سرکار نے فرمایا کیوں لیٹ ہو گئے؟ کہا قرآن نماز پڑھ رہا تھا. تو سرکار نے شاباشی نہیں دی کہ بہت اچھا ہو تم نماز پڑھ رہے تھے، تو مرتبہ ذکر فرمایا. فرمایا قرآن نماز تو تم پڑھ رہے تھے، قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ تو کہا قرآن میں کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا استجیبوا للہ ولی رسول اذا دعاکم، اللہ رسول جب بلائیں تم آؤ. کب بلائیں؟ کہ جب بلائیں. کب بلائیں؟ کہ جب بلائیں. تو یہ معیار مقام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس کو قرآن نے بیان کیا، اس کو شرک قرار نہیں دیا ہے. شرک جب ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل مجدہ کو جس طرح واجب الوجود یقین کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العالمین کو الہ کہا جاتا ہے، اس طرح الہ اگر کسی کو کہا جائے شرک ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جاہل سے جاہل آدمی ہو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ خدا کہے گا نہ خدا کے بیٹا کہے گا. میں کہتا ہوں آپ میرے ساتھ نکلیں باہر چلیں، ایک فروٹ بیچنے والے ایک عام سے شخص ہو، اس سے اگر آپ پوچھیں کیا حضور خدا ہیں تو آپ پر گرم ہو جائے گا. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بیٹے ہیں؟ بعید نہیں ہو آپ سے جھگڑا کر جائے. تو یہ معیار امت کا آپ دیکھیے جو حضور نے فرمایا میری امت شرک نہیں کرے گی. تو توحید کا فیضان اتنا ہے کہ وہ حضور سے محبت ضرور کرتا ہے لیکن حضور کو خدا نہیں کہتا. کیا اب امت کو کیا کرنا چاہیے ہے اس تفرق کو ختم کرنے، یا میں اگر صرف اتنا ہی سوال کر لوں کہ فکر امت کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے تفرقے کی بات کی، بات یہ ہے کہ اگر پیشگوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے کہ میری امت جو ہے وہ فرقوں میں بڑھ جائے گی، تو وہ تو اپنی جگہ اس کا ظہور نظر آنا ہے. اب بالکل اور وہ آ بھی رہا ہے، ہونا ہی ہے، وہ ہونا ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن امت کو کیا چاہیے؟ اب امت کو یہ چاہیے کہ جو باتیں ہمارے دین کی بنیاد سے تعلق رکھتی ہیں ان میں کم از کم وہ یکجا ہو جائے. کیونکہ دیکھیے عبادات میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض فرض ہیں، بعض واجب ہیں، بعض نوافل ہیں، بعض مستحبات میں سے. لیکن جہاں تک فرائض کا تعلق ہوتا ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. واجبات کا تعلق ہوتا ہے اس میں کوئی اختلافات نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک مستحبات کا تعلق ہوتا ہے تو وہاں پر تو ایک رخصت بھی ہوتی ہے. دین میں جہاں جہاں رخصتیں ہیں، گنجائش موجود ہے، وہاں امت کے لیے بھی اسی طریقے سے گنجائش کو اختیار کرنا یا رخصت کو اختیار کرنا وہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور عظیمت اپنی جگہ ہے. جس کا تقوی جس معیار کا ہوتا ہے وہ اسی معیار کا جو ہے تقوی بھی اختیار کر لیتا ہے. صحابہ میں بھی رہا ہے، تابعین میں بھی رہا ہے، اولیاء کاملین میں بھی رہا ہے. لیکن عوام کے لیے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ امت کے اندر ظاہر ہے کہ امتی جو ہے وہ ہر لیول کا امتی ہے نا، سارے کے سارے ایک جیسے تو نہیں ہے. لہٰذا اگر ہم عوام کی بات کریں تو عوام میں یہ ضروری ہے کہ کم از کم ایسے تفرقے سے بچے کہ جس سے کہ دین کی بنیادیں خدا نخواستہ ہل رہی ہوں، یا بنیادی جو باتیں ہیں اور بنیادی جو ہمارے معمولات ہیں اس میں فرق آ رہا ہو، اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ زیادہ تر انتشار جو آج کل دیکھا جا رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ ہم ایسی باتوں پر بھی کہ جہاں پر کہ گنجائش موجود ہے جو خود ہمارے دین اسلام ہی کی طرف سے دی گئی ہوئی ہے، جیسے کہ رخصتیں ہیں، ان کو بھی ہم بنیاد بنا کر آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں. لہٰذا ان جھگڑوں کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بات پہ فتنوں و فساد کی نئی راہیں کھلتی چلی جا رہی ہیں. حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ شریعت کے مطابق عمل کیا جائے. کیا حل ہے؟ دیکھیں اس کے لیے مسائل بنیادی بھی ہیں، کیا بنیادی کوشش؟ دیکھیے اب 10 سال سے الحمدللہ ہم لوگ QTV ٹی وی سے تقریباً سارے ٹائم بھی چل رہا ہے، میرا احکام شریعت ہے اور دیگر بے شمار پروگرام کیے ہیں. حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بات بیان کی جائے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج تک کسی نے ہمارے کسی پروگرام پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. آپ اور ہم ساتھ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کی واقعی حقیقی تعلیم ہے اس کو 1500 سال کے اندر جتنے معتدل علماء اسلام تشریف لائے ہیں ان کی آراء کی روشنی میں واضح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی بات کی ازحد ضرورت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اس دور میں ایک شخص اپنی پورے 1500 سال کے اکابرین کی رائے کو فراموش کر کے اپنی ذاتی رائے کو فوقیت دے کر اور اپنی خود ساختہ تشریحات کو ان کی تشریحات پر غالب کر کے عوام کے سامنے پیش کرتا ہے تو عوام تذبذب کے عالم میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک ذہن بنا چکی ہوتی ہے 1500 سال کی تعلیمات کے سلسلے میں. اب جب ایک نئی چیز سامنے آتی ہے تو پھر عوام پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ 1500 سال میں جتنے اکابرین گزرے سب معاذ مشرکین تھے، سب وہ گمراہ تھے، سب غلط کر رہے تھے، سب جاہل تھے، انہوں نے کچھ نہیں پڑھا تھا.
آج یہ 1400 سال بعد 1500 سال بعد کون سی چیز اچانک ان کے قلب انور پر نازل ہو گئی، ایک بالکل نئی تعلیم سامنے آئی ہے، یہ چیز انتشار برپا کر رہی ہے۔ تو عوام کو یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں الحمد شریف میں واضح فرما دیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دعا مانگو، واجب ہے تم پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اسلوب دیکھیں، ہمیں سیدھا راستہ چلا، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ، بلکہ فرمایا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ معلوم ہوا کہ 1500 سال کے جتنے بھی علماء، فقہا، اکابرین گزرے ہیں، ان کے نظریات دیکھ لیں، ان کی تعلیمات دیکھ لیں، ان کے اعمال دیکھ لیجئے، وہ ہے انعام یافتہ بندوں کا راستہ، اس پر چلیں گے تو نجات ہے۔ اگر اس کو معیار بنا لیا جائے تو انشاءاللہ سب کو اختلافات ختم ہو جائیں۔ صحیح۔ ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ہم جب لوٹیں گے تو انشاءاللہ آڈینس کی طرف بھی سوالات کا سلسلہ ہوگا، گفٹس بھی ان کے لیے جو تحائف ہیں پیش کیے جائیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ دہن مبارک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک فراخ تھا۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی خوابگاہ میں تشریف لے جایا کرتے تو جب آرام فرما ہوا کرتے تو دائیں کروٹ پر آرام فرما ہوا کرتے، دائیں جانب کروٹ کر کے، اور ایک ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر اقدس کے نیچے رکھا کرتے تھے۔ اور اس طرح یہ سونا اور اس کے حوالے سے بہت سی اور بھی فوائد آئے ہیں، لیکن میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ چونکہ دل آپ کے بائیں طرف ہوتا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک اور شبہ بھی نہیں ہے، دھڑکتا بھی ہے جس کا وہ دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے کہ کس طرف ہے۔ دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، انسان کے جسم کا مرکز اس کا دل ہے۔ اگر ہم بائیں کروٹ لیٹیں گے تو سوتے ہوئے دل کے اوپر پورا جسم آ جائے گا، اور خاص طور پر معدے اور آنتوں کا بوجھ پڑے گا، دل کے اوپر معدے کا اور آنتوں کا بوجھ پڑے گا، جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن بھی ڈسٹرب ہوگی، دل کی حرکت میں بھی ڈسٹربنس پیدا ہوگی، کبھی کمی اور زیادتی ہوگی، جس میں مختلف قسم کے امراض بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر امراض قلب کے جنم لینے کا بہت بڑا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ دائیں کروٹ کے علاوہ سوتے ہیں، اس صورت میں جسم کے خاص طور پر جب بائیں کروٹ پر سوتے ہیں تو اس سے دل کے اوپر معدے اور آنتوں کا بوجھ آ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس ہمیں یہ بات آج بتا رہی ہے، میرے آقا نے ہمیں یہ بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اب آڈینس کی طرف، جو ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں آج، اور ان سے کچھ سوالات اور اس کے جوابات۔ پہلا سوال جنون گارمنٹس کی جانب سے، جنون جونیئر کی جانب سے، بہت اچھا کرتا ان کا۔ عشاء کی نماز میں واجب رکعتیں کون سی ہیں اور کتنی ہیں؟ واجب رکعتیں جس کو پتا ہے صرف ہاتھ کھڑا کرے۔ سب سے پہلے انہوں نے کھڑا کیا تھا۔ وتر 3 رکعت، وتر میں 3 رکعت اور وتر واجب ہیں۔ جنون گارمنٹس کی جانب سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر ہے۔ جنون گارمنٹس کی جانب سے ہی اگلا سوال، جس کو معلوم ہو جواب وہ صرف ہاتھ کھڑا کرے گا۔ اسد اللہ کس صحابی کا لقب ہے؟ اسد اللہ کس صحابی کا لقب ہے؟ ان کو دیجئے۔ حضرت علی کا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر آپ کے لیے۔ اگلا سوال الجنت مال کی جانب سے، اور الجنت مال میرے سپانسر بھی ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ جو کرتا میں نے اس وقت پہن رکھا ہے یہی ہو اس میں۔ محبوب الہی
کس ولی کا لقب ہے؟ محبوب الہی. چلیں آپ کو ایک موقع دے دیا, ایک ان سے پوچھ لیں. حضرت موسیٰ. نہیں, کس ولی کا لقب ہے میں نے پوچھا. چلیں ان کو دیں, گرین شرٹ میں جو ہے. محبوب الہی کس ولی کا لقب ہے؟ الجنت مال کی جانب سے سوال ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب الہی کس ولی کا لقب ہے؟ ان سے پوچھتے ہیں. شیخ عبد القادر شاہ جیلانی. نہیں 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 نہیں, آپ بتائیے. محبوب الہی کس ولی کا لقب ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی. نہیں, سارے نام لے لو, ان کو دیں. حضرت علی. نہیں بیٹا, چلیں ان کو دیں. حضرت عمر. نہیں, ان کو دیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی. نا 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 نا, یا معین الدین چشتی. تو میں تو پھر پورا آپ کی طرف آ جاؤں گا اس طرح. چلیں سوال بدل لیتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, چونکہ یہ ہے ہی نالج کے لیے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو محبوب الہی کہا جاتا ہے, اور یہ بہت مشہور لقب ہے ان کا. لاہور کو داتا کی نگری کیوں کہا جاتا ہے؟ داتا کی نگری کس شخصیت کی وجہ سے کہا جاتا ہے, کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ بتائیں گے. الجنت مال. ہاں, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا مزار ہے وہاں پر. الجنت کی جانب سے گفٹ ہیمپر آپ کے لیے. اگلا سوال الجنت مال کی جانب سے ہی فصیح الدین سہروردی صاحب کریں گے. جی بسم اللہ. قرآن پاک کی سب سے طویل سورہ کون سی ہے؟ سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ چلو ان سے پوچھ لیں. جی سورہ بقرہ. سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے. الجنت مال کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کے لیے. اب ہے پہچان مال کی جانب سے سوال. پہچان مال کی جانب سے سوال کریں گے مفتی اکمل صاحب. آسان سا پوچھ لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ نماز میں کتنی شرائط ہوتی ہیں؟ نماز میں کتنی شرائط؟ ایک ہی ہاتھ کھڑا ہوا ہے. چلیں انہی سے پوچھیں, پہلے اس بچے نے ہاتھ کھڑا کیا. 6 شرائط ہوتی ہیں. 6 شرائط ہوتی ہیں نماز کی. پہچان مال کی جانب سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال پہچان مال کی جانب سے, اور یہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب آپ سے کریں گے. جی آسان سوال کر دیتا ہوں. قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی؟ چھوٹی سورت کون سی ہے؟ اب سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے. ڈاکٹر صاحب آپ ہی بتا دیں کس سے پوچھ لوں, کہ بتا دیں کس سے پوچھ لوں. اب مجھے کیا پتا کس نے پہلے ہاتھ اٹھایا ہے. ایسا چلے آپ بتا دیں, آپ بتائیں کس سے پوچھ لوں. یہ چھوٹے بچے جیسے بیٹھے ہوئے. چلے ان سے پوچھ لیں. چلے ٹھیک ہے. سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت. اور اب شاہ صاحب سوال کریں گے کیوں موبائل کے لیے. کیوں موبائل کا جو سوال ہے غور سے سنیے, شاہ صاحب وہ سوال کر رہے ہیں. جی قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں؟ قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ نہیں یہ تو اب جو ہے نا, چلیں ان سے پوچھ رہے ہیں. 14 سجدے. 14 سجدے ہیں قرآن مجید میں. یہ کیوں موبائل کی جانب سے. موبائل آپ کا ہوا, بہت مبارک. اور ناظرین ابھی آپ کے لیے بھی ایک گفٹ ہے, ایک تحفہ ہے ایک سوال کے لیے. اور اس سوال کا جواب جو سب سے زیادہ دے گا, صحیح جواب جس کے سب سے زیادہ SMS ہمیں موصول ہوں گے, اس انعام کا حقدار وہ ہوگا. آج کے کیوں موبائل کے لیے ناظرین کے لیے سوال ہے جو SMS کے ذریعے لوگ شامل ہو سکیں گے. سوال ہے کیوں موبائل کا کہ آدم ثانی کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, یا حضرت نوح علیہ السلام. 3 آپشن ہے. آدم ثانی کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, یا حضرت نوح علیہ السلام. جواب دینے کے لیے اپنے موبائل سے SMS کے آپشن میں کیوں کوئز لکھیں, اسپیس دیجئے, جواب لکھیں, اپنا نام, اپنے شہر کا نام
اور 8038 پر بھیج دیجئے اور اس مقابلے میں شریک ہو جائیں. یاد رہے کہ اسکرین پر بھی طریقہ کار موجود ہے. جو سب سے زیادہ جس کے صحیح جوابات ایس ایم ایس موصول ہوں گے کیو موبائل اس کو گفٹ کیا جائے گا. اور آج ایس ایم ایس کرنے کے لیے آپ کے پاس تمام دن ہے شام افطار کے پروگرام تک. افطار کے پروگرام میں میں انشاءاللہ ونر اناؤنس کروں گا کہ آج کے اس سوال کا جواب کس نے صحیح دیا اور کس نے زیادہ تعداد میں صحیح دیا ہے اور اس پر فیصلہ ہوگا. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے پر 27 درجے فضیلت رکھتا ہے. خوش آمدید. پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان. تسلیم صابری کے ساتھ آج کا موضوع جو تھا فکر امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اختیار فرمائی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ہے, پیغام کنکلوڈ کس طرح سے کرتے ہیں اس موضوع کو. جی مفتی صاحب. دیکھیں ہماری زندگی میں کوئی ہم پہ تھوڑا بھی احسان کرتا ہے تو مروت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس احسان کا بدلہ اسی انداز سے دیا جائے. اور اگر انسان وہ کردار وہ رویہ اختیار نہیں کرتا بلکہ اور نامناسب کو رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کو احسان فراموش اور بہت سارے دیگر الفاظ سے نوازا جاتا ہے. جتنے احسانات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں بشمول اس امت کی فکر کے, ان کا تو کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا ہے. لیکن کم از کم مروت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی طرف آئیں کہ جب وہ ہماری اتنی فکر کر رہے ہیں تو پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات و احساسات کی فکر کریں کہ آپ اپنے امتی کو بعمل دیکھنا چاہتے ہیں, با علم دیکھنا چاہتے ہیں اور نبی کریم کی اتباع اور اطاعت میں مشغول دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے, اس کو پورا کرنا. شاہ صاحب. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تو یقیناً سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اور مجھے اور مجھ سمیت تمام ناظرین کو یہ حیا کرنی چاہیے اور شرم کرنی چاہیے کہ ہمارا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور مقدسہ میں ہمارے صبح شام کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, ہماری خلوت و جلوت کے معاملات ذکر کیے جاتے ہیں. تو پھر کل میدان محشر میں حضور علیہ السلام کے سامنے حاضری اور آج قلب آپ کی قبور مقدسہ میں آپ کے قلب منیر پر جو ہمارے حوالے سے جو احساسات اور جو معاملات مرتب ہوتے ہیں, تو ایک شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی تنہائی کو بھی نیک کریں اور اپنی جو ظاہری زندگی جو جلوت ہے اس کو بھی ہم نیک کریں اور اس ملحوظ رکھیں کہ براہ راست اللہ رب العالمین کے اذن و فضل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو ملاحظہ فرماتے ہیں. ڈاکٹر صاحب. دیکھیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے کہ بے واسطے کہ ان کے خدا کچھ عطا کرے, حاشا غلط یہ حوث بے بصر کی ہے. امتی کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ اقدس میں جو کچھ طلب کرے یہ سمجھ کے طلب کرے کہ جو کچھ بھی ملے گا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے اور انشاءاللہ ملتا رہے گا. لہٰذا جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب کرے یقین کے ساتھ کرے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے الگ ہو کر کچھ نہیں مل سکتا, بلکہ امتی کے لیے وہی کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں رکھا ہوا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ان کو ملنا ہے. ناظرین کرام, زمانوں پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوا, میں وہ تمام چیزیں دہرانا نہیں چاہتا. نماز کا معاملہ ہو, 50 فرض ہوئیں, 5 پہنچیں, اجر 50 کا ہی ہے. بہت ساری ایسی بے شمار چیزیں, اس کرم نوازی کا ہم صلہ دے ہی نہیں سکتے ہیں, کوئی صلہ نہیں دے سکتے ہیں. یہاں تک کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو کسی نبی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے امتی کی قبر میں آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کی قبر میں بھی جلوہ فرما ہوں گے, وہاں بھی تشریف فرما ہوں گے. ہمیں صرف یہ سوچنا ہے اللہ کا خوف, کوئی بدعمالی کرتے ہوئے, کوئی برا کام کرتے ہوئے اللہ کا خوف دل میں محسوس کریں. یقیناً یہ ایمان کی علامت ہے. یہ بھی سوچیں کہ جو آقا ہمارے لیے روتے رہے ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے, جب قبر میں جائیں گے ان کا سامنا کس طرح سے کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کوشش کرتے رہے, ہمارے لیے روتے رہے, رب حبلی امتی فرماتے رہے,
اور ہم اپنی ساری زندگی آپ کی باتوں کو فراموش کرتے ہوئے ہم نے اپنی تمام تر زندگی گزار دی ہے. ہم کس طرح سے اپنے آقا کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے؟ کلام شامل کرتے ہیں. الحاج سید فصیح الدین سہروردی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. میں مدینے چلا اس کے چند اشعار پیش کریں گے، اور جب کلام ختم ہوگا وقفہ ہوگا کراچی اور اس کے مضافات میں، انتہائے سحر کا وقت ہوگا کراچی اور اس کے مضافات میں بھی اذان فجر ہوگی، اور فصیح الدین شاہ صاحب انشاءاللہ یہیں سے لائیو اذان دیں گے. میری قسمت کھلی میں مدینے چلا، میری قسمت کھلی میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، مٹ گئی بے کلی میں مدینے چلا، مٹ گئی بے کلی میں مدینے چلا. جب پڑھا ان پہ دل سے درود و سلام، جب پڑھا دل سے ان پہ درود و سلام، راہ آسان ہوئی میں مدینے چلا، راہ آسان ہوئی میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، مٹ گئی بے کلی میں مدینے چلا. میرے آقا نے پھر مجھ کو بلوا لیا، میرے آقا نے پھر مجھ کو بلوا لیا، پھر بشارت ملی میں مدینے چلا، پھر بشارت ملی میں مدینے چلا. میرے رب کا کرم چشم شاہ میرے رب کا کرم چشم شاہ میری جانب اٹھی میں مدینے چلا، میری جانب اٹھی میں مدینے چلا. دل کی امید بر آئے گی اے ریاض، دل کی امید بر آئے گی اے ریاض، کیسی رحمت ملی میں مدینے چلا، کیسی رحمت ملی میں مدینے چلا. نہیں کوئی اوقات اوگن ہر دی جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، کیوں پھرا میں منگتے آ تو منگ دی، میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی، میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی. لہرا پیرا ہو گیا کر وچ میرے، لہرا پیرا ہو گیا کر وچ میرے، جد کیتی نوکری سرکار دی، جد کیتی نوکری سرکار دی. مہربانا 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 سوہنیا من موہنیا،
ویکھ جا حالت کدے بیمار دی ویکھ جا حالت کدے بیمار دی کوئی سن کے خوش نہیں ہوندا نہ ہووے گل کرنی ہے اساں سرکار دی گل کرنی ہے اساں سرکار دی جو ملی عزت نیازی جگ تے جو ملی عزت نیازی جگ تے مہربانی ہے اے سب سرکار دی مہربانی ہے اے سب سرکار دی